اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا 9th کلاس کا کورس کا لاسٹ لیسن ہے موضوعاتی مطالعہ کا لاسٹ چیپٹر. یہ جو یونٹ سی تھا اس میں 4 جو ہے موضوعاتی مطالعے تھے جو ہم نے 3 پڑھ لیے ہیں اور لاسٹ ہے آج. یہاں پہ ہمارا کورس جو ہے 9th کلاس کا کمپلیٹ ہو جائے گا. آج ہم لوگ زکوٰۃ کی فرضیت، اس کی اہمیت اور اس کے مصارف کو دیکھیں گے. زکوٰۃ کو جو ہے فرض کیوں کیا گیا، زکوٰۃ سے مراد کیا ہے، کیوں فرض کیا گیا مسلمانوں پر، اور اس کی جو ہے اہمیت کیا ہے کہ اس کے فرض کرنے کے بعد مسلمانوں کو اس کا کیا فائدہ پہنچتا ہے، اور انسان کو جو ہے وہ کیوں جو ہے یہ دینی چاہیے مسلمان کو. زکوٰۃ جو ہے اس کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے، اور زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے پکیزگی یا نشو نما. اب پکیزگی اور نشو نما یعنی کہ اس کو ادا کرنے کے 2 فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ انسان کے ساتھ ساتھ اس کے مال کو بھی جو ہے پاکیزگی عطا کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مال عطا کیا ہے، جو بھی آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں، وہ بے شک آپ کی ہی ہیں، لیکن یہ آپ کے پاس امانت ہے. اور امانت کا مطلب یہ ہے کہ اور اس امانت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے آپ کو دوسروں کو دیتے رہنا، اور جب تک آپ دیتے رہیں گے یعنی کہ اتنا کہ جتنا آپ پہ فرض کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ادا کرتے رہیں گے تو وہ آپ پر جو ہے اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا اور اس مال کو جو ہے آپ کے مال میں جو ہے اضافہ کرے گا. پہلے جو زکوٰۃ جو ہے اس سے اگر مال و دولت کو دیکھا جائے، جو انسان جو مال کماتا ہے تو اس پہ پہلے تو اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں پر، جو اپنے ماں باپ پر، اپنے بہن بھائیوں پر، اپنے بیوی بچوں پر جو ہے وہ اس کو خرچ کرے. یہ ایک مرد کو جو ہے ایک انسان کو جو ہے فرض ہے. اس کے بعد انسان سمجھتا ہے کہ میں اپنی یہ ضروریات تو پوری کر رہا ہوں تو پھر مجھے کیا ضرورت پڑی کہ میں کسی تیسرے کو کیوں دوں. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ جو انسان معاشرے میں جو ایک معیار بن جاتا ہے کہ ادنا اور اعلیٰ، ایک مستحق اور ایک جو ہے اس کے بعد جو استطاعت رکھتا ہے، وہ اس کو اپنے اس مال میں سے ان لوگوں کو دے جو مستحق ہیں. مستحق کون لوگ؟ جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی جو ہے وہ تھوڑی قلت کی ہوئی ہے. اور اصل میں اللہ تعالیٰ یہاں یہ کام کر کے جو ہے وہ صرف چیک کرتا ہے انسان کو کہ وہ اس کو جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے اگر میں اس کو وہ اگر دوسرے کو دیتا ہے تو اس پر کتنی خوشی سے دیتا ہے اور کس حد تک دیتا ہے، کہ اس میں جو ہے وہ کوئی ڈنڈی تو نہیں مارتا. جیسے کہ ہم نے لاسٹ میں ایک حدیث پڑھی تھی، کچھ لیکچرز میں ایک حدیث پر ہم نے پڑھی تھی، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ایک صحابہ تھے، انہوں نے جو ہے یہ گاؤں وغیرہ میں یا قصبے وغیرہ میں بھیجا تھا کہ آپ جائیں اور جا کر لوگوں سے جو ہے وہ زکوٰۃ وصول کریں. باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس بات پر سختی کی تھی کہ آپ لوگوں پر سختی کریں، ان سے جو ہے وہ اس مال کو جو ہے وہ اس مال کو یعنی زکوٰۃ کو طلب کریں، ان سے جو ہے وہ غصے سے جو ہے وہ کہیں کہ وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیں، کہ یہ ان کے مال کو پاک کرے گا، اور یہ اگر نہیں ادا کریں گے تو یہ دوسروں کا حق کھائیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں کہ دینی اصطلاح میں جو زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے جو کہ ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے. ہر صاحب نصاب، کہ جو اتنی دولت اپنے پاس رکھتا ہے، اس کے پاس اتنا مال اور دولت ہے، اور یہ دیکھیں کہ صرف روپیہ پیسے پہ ہی نہیں، سونا چاندی زیور پر بھی جو ہے مالز ہوتی ہے. ایون اگر آپ کے پاس جو ہے نیا کپڑا، نیا سامان پڑا ہوا ہے جو آپ نے عرصہ ہوا یوز نہیں کر رہے ہیں یا آپ کے یوز میں نہیں آ رہا ہے، اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے، اس پہ بھی آپ کو ہر سال زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی ہے. اس کی فرضیت کو دیکھیں کہ جی زکوٰۃ باقاعدہ یکم رمضان المبارک 2 ہجری میں فرض ہوئی تھی. یکم دو ہجری. جتنے بھی احکامات یا رکن جو ہے اسلام کے، وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ زیادہ تر رمضان کے مہینے میں ہی جو ہے وہ آپ پر فرض کیے گئے. جیسے نماز کی بات کی جائے تو یہ، زکوٰۃ کی بات کی جائے، حج کی بات کی جائے، یہ ساری جو ہے وہ رمضان کے بابرکت مہینے میں جو ہے وہ آپ پر فرض کی گئی، مسلمانوں پر فرض کی گئی. پھر فرمایا کہ زکوٰۃ کا مکمل جو نظام تھا زکوٰۃ کا جو مکمل نظام ہے وہ فتح مکہ کے بعد 8 ہجری میں قائم ہوا.
کہ اس پہ باقاعدہ جو اس کا زکوٰۃ کا نظام بنایا گیا تھا. ٹھیک ہے جی. فتح مکہ کے بعد وہ بھی 8 ہجری کو. اب یہ جو باتیں میں بتا رہی ہوں یہ ایسی باتیں ہیں کہ آپ سے ایم سی کیوز میں پوچھی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. ملٹیپل جو چوائس کوشچن آتے ہیں یا آپ کے پاس ایم سی کیوز جو آپ کو پوچھے جاتے ہیں, کثیر الانتخابی سوالات جو آپ سے پوچھے جاتے ہیں, جس میں آپ کو ایک سوال پوچھ کے 4 آپشنز دے دی جاتی ہیں, الف ب ج دال, اس طرح سے, یا اے بی سی ڈی. ٹھیک ہے جی. تو اس میں یہ پوچھا جا سکتا ہے, اس لیے میں آپ کو زیادہ یہ پوائنٹ آؤٹ کر کے بتا رہی ہوں. ادروائز تھیوری میں جو ہے وہ ہر بات جو ہے نہیں لکھی جا سکتی. ٹھیک ہے. اس تھیوری میں جو ہے جتنا آپ اسٹڈی کریں گے, جتنا آپ اس چیز کو سرچ کریں گے, سمجھیں گے, اس سے وہ آپ کو زیادہ اچھے سے یاد ہو جائے گا. زکوٰۃ کے حوالے سے, فرضیت کے حوالے سے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, کہ نماز ادا کرو اور زکوٰۃ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. یہ قرآن پاک میں اگر آپ دیکھیں تو اس کی زکوٰۃ کی اہمیت کو اگر آپ قرآن پاک کے حوالے سے نوٹ کریں تو قرآن مجید میں جو ہے تقریباً 20 مقامات پہ نماز کا اور زکوٰۃ کا تقاضا ایک ساتھ آیا ہے. 20 مقامات پر. نماز اور زکوٰۃ کا جو ہے وہ حکم ایک ساتھ آیا ہے. اس کے بعد قرآن پاک کی جو ہے ایک اور اگر آیت دیکھیں, سورۃ توبہ میں جو ہے زکوٰۃ کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے سورۃ توبہ میں آیا ہے. سورۃ توبہ کی ایک آیت ہے جی 103, اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے مالوں کے صدقات یا زکوٰۃ وصول کرو اور ان کے ذریعے ان کو پاک کرو. ان کے ذریعے یعنی کہ دولت جو ہے ان کے پاس, اس میں سے زکوٰۃ وصول کرو, ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کرو. اس طرح سے ان کا مال جو ہے وہ پاک ہوگا. اور بے شک اللہ تعالیٰ انسان کو ایک روحانی جو ہے وہ سکون عطا کرتا ہے, ایک ذاتی سکون عطا کرتا ہے, جس میں انسان کو اپنی روح تک جو ہے وہ پاک ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں. 9 ہجری میں زکوٰۃ کے احکام اور قوانین مرتب ہوئے تھے. پہلے میں نے بتایا کہ 8 ہجری میں جو ہے باقاعدہ فتح مکہ کے بعد زکوٰۃ کا نظام قائم کیا گیا تھا, اور اس کے 9 ہجری میں جو ہے اس کے احکام اور جو ہے قوانین مرتب کیے گئے تھے. ٹھیک ہے جی. اب یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے ملٹیپل چوائس میں. پھر اس کی وصولی کے لیے جو ہے عاملین کا تقرر عمل میں آیا تھا. عاملین زکوٰۃ کے تقرر کے علاوہ بیت المال کا باقاعدہ قیام بھی جو ہے وہ عمل میں آیا تھا. عاملین یعنی کہ جیسے میں نے بھی بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کو جو ہے وہ بھیجا تھا, اور ان صحابہ کا نیم اس وقت میرے مائنڈ میں نہیں آ رہا, ادروائز میں آپ کو بتاتی. تو پچھلی آپ حدیث میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کو مل جائے گا. تو اس حوالے سے جو ہے وہ باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سارا نظام قائم کیا تھا, اور پھر اللہ کے حکم سے جو ہے اس کے لیے عاملین مقرر کیے گئے تھے کہ باقاعدہ جو صحابہ جو تھے وہ لوگوں سے گھروں گھروں میں جا کر جو ہے وہ زکوٰۃ طلب کرتے تھے. ان صحابہ ایک صحابہ جو ہے وہ ان کو زکوٰۃ کے لیے بھیجا گیا, تو انہوں نے 2 حصے وہ لے کر آئے. ایک جو ہے ایک حصہ بہت زیادہ تھا, اور وہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ حضور جو پیش کیا, اور کہا کہ یہ جو زیادہ والا حصہ یہ زکوٰۃ ہے, اور یہ جو کم والا حصہ ہے یہ تحائف ہے, لوگوں نے مجھے دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز بہت ناپسند فرمائی اور کہا کہ جب زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو تحائف تو رشوت ہوئی نا, تو تحائف دینے سے جو ہے وہ منع کیا گیا, بلکہ کہا گیا کہ اس کی بجائے جو ہے وہ زکوٰۃ دو, کیونکہ وہ تحائف اس لیے دیتے تھے کہ اس طرح سے ہمارے مال کچھ زیادہ کر کے نہ بیان کیا جائے گا, جتنا ہے وہ نہ بیان کیا جائے, اور جتنی ہم نے زکوٰۃ دی ہے اس کے اکارڈنگ بیان کر دیا جائے کہ اتنا ہی جو ہے وہ زکوٰۃ ہمارے بنتی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جو ہے وہ ناپسند فرمایا. پھر عاملین زکوٰۃ کی جو ہے وہ کے بعد عاملین زکوٰۃ کے تقرر کے بعد جو ہے بیت المال کا جو باقاعدہ قیام آیا, اس کے بعد جو سورۃ توبہ کے احکام میں جو ہے کہ احکام کے مطابق زکوٰۃ جو ہے ہر عاقل
بالغ صاحب نصاب مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اب دیکھیں گے جی یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ کن پر فرض ہے؟ ہر عاقل بالغ، عاقل جو عقل و شعور رکھتا ہے، بالغ کہ جو بالغ ہو چکا ہے، اس عمر تک ہو چکا ہے کہ وہ ارننگ کر رہا ہے، خود ارننگ کر رہا ہے اپنے ذاتی پیسے سے جو وہ ان کو جو صرف کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے پاس اپنا مال ہے، اور ہر بالغ جو ہے صاحب نصاب، ٹھیک ہے جی، کہ جس کے پاس اس قدر مال ہے کہ وہ دے سکتا ہے اور اس کے اتنی وہ استطاعت رکھتا ہے، ٹھیک ہے جی. اب اس کا نصاب اگر دیکھا جائے، زکوٰۃ کا نصاب کیا تھا، کہ زکوٰۃ کس صورت میں مقرر کی گئی ہے، اس کے وہ چیزیں دیکھتے ہیں جی. زکوٰۃ جو ہے سونا، چاندی یا نقدی جس پر 1 سال گزر جائے، ٹھیک ہے جی، 1 سال گزر جائے تو اس میں زکوٰۃ کا 40واں حصہ ہے. جیسے کہ نقد سرمایہ کی حد جو ہے 200 درہم رکھی گئی ہے، اور اس سے کم سرمایہ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. یعنی کہ آپ کے پاس اتنی نقد رقم ہونی چاہیے کہ وہ 200 درہم پر جو ہے وہ برابر ہو جائے. اگر آج کل میں دیکھا جائے تو درہم اس وقت جو ہے وہ آلموسٹ 28 to 30 تک کا جا رہا ہے، تو اس حساب سے اگر آپ دیکھتے جائیں کہ آپ کے پاس کتنا مال ہے، 200 درہم مقرر کی گئی ہے. پھر سونے کا جو حساب ہے اس کے بارے میں 7.5 تولے، 7.5 تولے جو ہے وہ، اور چاندی کا نصاب 52.5 تولے، ٹھیک ہے جی. سونا چاندی نقدی پر شرع زکوٰۃ 2.5% ہے. اور زرعی پیداوار، یعنی کہ اگر کوئی شخص کے پاس مال دولت سے زیادہ، اس کے پاس گندم ہے یا اس کے پاس چاول ہے یا وہ اس کی کھیت ہیں، کھیت کھلیان ہے، اور وہ وہاں سے جو ہے وہ اچھی خاصی جو فصل جو ہے وہ ارن کرتا ہے، فصل حاصل کرتا ہے، تو اس کی جس زرعی پیداوار کی میں جس کی آبپاشی بارش سے ہو، اس پر 10واں حصہ زکوٰۃ ہے، جسے عشر کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. یہ بھی ملٹیپل چوائس میں پوچھا جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ زرعی پیداوار میں جس کی آبپاشی بارش سے ہو رہی ہے، کوئی ایسی پیداوار کہ جس پر جو ہے بارش سے، اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوگی، کوئی بھی ایسا جو ہے درخت نہیں ہوگا، کوئی بھی ایسا پھل نہیں ہوگا، کوئی بھی ایسی جو ہے وہ زراعت میں اگر دیکھیں تو وہ چیز نہیں ہوگی کہ جس پہ پانی سرو نہ ہو اور بارش کا پانی سرو نہ ہو. تو اس کا انہوں نے 10واں حصہ مقرر کیا ہے زکوٰۃ کے لیے، اور اسے عشر کا ورڈ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، جسے عشر کہتے ہیں، اور اس کا 10واں حصہ مقرر ہے. ٹھیک ہو گیا جی. عشر کہتے ہیں. اور جو کنویں، ٹیوب ویل یا نہر سے سیلاب ہو، اس کا 20واں حصہ بطور زکوٰۃ ادا کرنا پڑتا ہے. ایسی فصلیں جن میں ٹیوب ویل سے پانی یوز ہو، ٹیوب ویل سے پانی ہو یا کنویں سے ہو، ٹھیک ہے جی، اور یا پھر نہر سے جو ہے وہ سیلاب ہوتی ہو، اس کے لیے جو ہے اس کا 20واں حصہ زکوٰۃ کے لیے مقرر ہے. اب وہ والی جو وہ فصل یا وہ کھیت جو بارش سے سیراب ہوتے ہوں، ٹھیک ہے جی، ان کے لیے یہ ہے 10واں حصہ. اور جو نہر سے، ٹیوب ویل سے یا پھر کنویں سے، ان کے لیے 20واں حصہ زکوٰۃ مقرر ہے. ٹھیک ہے جی، اس کا 20واں حصہ زکوٰۃ کے لیے مقرر ہے. اب یہ پہلا سوال تھا جس میں زکوٰۃ کا مفہوم اور اس کی فرضیت کو جو ہے بیان کیا گیا تھا. اس چیپٹر میں جو ہے 4 سوال ہیں. سیکنڈ سوال ہے جی زکوٰۃ کی اہمیت پر کوئی نوٹ لکھیں. آپ مختصر نوٹ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن مختصر نوٹ اتنا بھی مختصر نہ ہو کہ بس 2-4 لائنوں میں آپ نے بیان کر دیا نیٹ. اس میں جو ہے آپ آیات کوٹ کریں، احادیث کوٹ کریں اس سے ریلیٹڈ. قرآن مجید میں میں نے پہلے بھی بتایا کہ تقریباً جو ہے 20 مرتبہ جو ہے وہ زکوٰۃ اور
نماز کا جو ہے ایک ساتھ ذکر آیا ہے 20 مقامات پر، اور اس کی اتنی اہمیت اور فضیلت ہے کہ قرآن کے پیش نظر جگہ جگہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، ہر جگہ پر جو اللہ تعالیٰ یہی بات کر رہا ہے کہ نماز بھی ادا کرو اور زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ ایک شخص سمجھتا ہے کہ میں نے زکوٰۃ ادا کر دی تو میں باقی سارے جو معاملات سے جو میں خارج ہو جاؤں گا۔ نہیں، جو 5 ارکان اسلام ہیں ان 5 پر ایمان لانا، ان 5 پر عمل کرنا، اور اس کے علاوہ جو دینی احکامات ہیں ان سب پر عمل کرنا ایک مسلمان پر فرض ہے۔ پھر ایک مرتبہ جو ہے ایک گروہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام کی تعلیمات دریافت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال میں سب سے جو پہلے ذکر کیا وہ نماز اور پھر زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو اسلام کا خزانہ قرار دیا ہے اور فرمایا کہ زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے۔ پھر ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں حتیٰ کہ وہ توحید اور رسالت کی گواہی دیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، کہ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، اس بارے میں سختی سے حکم ہے کہ لوگوں سے لڑو، لوگوں سے بھی سختی سے اس معاملے میں پیش آؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب اعلان جہاد تھا تو زکوٰۃ کے لیے انہوں نے جب یہ کام کیا، تو اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، یعنی کہ جب دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، تو اس کے بعد جن قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف باقاعدہ جہاد کا اعلان کیا اور جہاد کیا، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ مطلب کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے لڑوں گا۔ خدا کی قسم جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھیڑ کا ایک بچہ بھی دیتا تھا وہ اس کو دینا پڑے گا، کہ جو نبی کے زمانے میں دیتا تھا نا، چاہے وہ زکوٰۃ میں بھیڑ کا بچہ، وہ اس کو آج بھی دینا پڑے گا۔ یہ نہ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرما جانے کے بعد آپ پر جو ہے یہ سب چیزیں معاف ہو گئی، نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کو مرتد قرار دیا اور ان کے خلاف جنگ کا جو ہے وہ کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ اور زکوٰۃ کی اہمیت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ منکر زکوٰۃ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کہ جو اپنے مال کو صاف نہیں کرتا، پاکیزہ نہیں کرتا، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جو یتیموں اور مسکینوں کا حق کھاتا ہے، جو بیواؤں کا حق کھاتا ہے، ان مسافروں کا حق کھاتا ہے، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کو اسلام بھی جو ہے اپنے دائرہ کار سے نکال دیتا ہے۔ زکوٰۃ کے انگنت فوائد جو ہے وہ زکوٰۃ کی اہمیت میں بے پناہ اضافہ کرتے ہیں۔ ان میں سے چند جو فائدے ہیں وہ دیکھیں کہ جی زکوٰۃ ادا کرنے والا جو خرس یعنی لالچ، بخل یعنی کہ جو جس میں دوغلا پن ہوتا ہے، خود غرضی، جیسے کہ وہ صرف اپنی سوچ کو رکھتے ہیں، وہ ایسے برے جذبات سے پاک ہو جاتا ہے۔ سیکنڈلی کہ دیکھیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کے دل میں اثار، ہمدردی اور احسان اور صحاوت کا جو ہے وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، کہ جذبات جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ جو ہے قومی دولت کو چند ہاتھوں میں جمع ہونے سے روکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، قوم یہ صرف عام انسانوں پہ ہی فرض نہیں ہے، بلکہ جو قوم کو جو ہینڈل کر رہے ہیں اس میں سے بھی باقاعدہ زکوٰۃ کا جو ہے وہ خزانہ، قوم کا جو خزانہ ہوتا ہے، جو عہدے داران کے پاس جو خزانے ہوتے ہیں ان میں سے بھی باقاعدہ جو زکوٰۃ کو جو ہے وہ سیپریٹ کیا جانا چاہیے اور کیا جاتا ہے، اور فرض ہے۔ قومی معیشت کو مضبوط اور مستحکم بناتی ہے یہ چیز۔ غریبوں اور محتاجوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرتی ہے۔ اب جو لوگ غریب ہیں یا محتاج ہیں، محتاج ان دی سینس کہ اگر کوئی بیوہ ہے جو اپنے بچوں کی کفالت کے لیے جو ہے اس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، اس کی کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے اور وہ گھر سے نہیں نکل سکتی ہیں کسی بھی وجوہات کی بنا پر، اس پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ یتیموں پہ زکوٰۃ واجب ہے کہ جن کا کوئی بھی والی وارث نہیں ہے، یتیموں مسکینوں دونوں پہ جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہے، یہاں تک کہ جب تک وہ اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو جاتے ان پہ زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہے، ٹھیک ہے، جب تک وہ ارن کرنا شروع نہیں کر دیتے، اور اس حد تک ارن نہیں کر لیتے کہ وہ ان پہ بھی زکوٰۃ واجب آ جائے۔ پھر محتاج جو اپاہج ہیں یا کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ ان کا کوئی بھی جو ہے جسمانی ان میں کوئی نقص ہے یا وہ جسمانی مشقت نہیں کر سکتے، تو ان پہ بھی زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہے۔ تو اگر جو اہل ہیں، جو روپیہ پیسے جن کے پاس وافر مقدار میں ہے کہ جو اس استطاعت رکھتے ہیں، اگر وہ ان کو زکوٰۃ ادا کریں گے تو شاید ان کی وجہ سے جو ہے وہ کسی غریب کا جو ہے وہ بھلا ہو جائے۔
خوشحالی کو فروغ ملتا ہے، غربت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے عہد میں جب نظام زکوٰۃ مکمل طور پر نافذ ہوا تو صرف 2 سال کے مختصر عرصہ میں یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ ملک میں زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ ہاتھ میں لیے پھرتے تھے مگر کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے اگر انسان صرف اسلام کے چند اصولوں کو جو ہے وہ فالو کر لے، یعنی چند اصول، وہ 5 ارکان اسلام، ان کو ہی فالو کر لے تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ ایک مکمل اسلامی ضابطہ حیات کو جو ہے وہ پروان چڑھا سکتا ہے، معاشرے میں جو ہے ایک پاکیزگی والا ایک اسلامک ماحول جو ہے وہ قائم ہو سکتا ہے۔ امیروں اور غریبوں میں محبت بڑھتی ہے، اور جو ظاہر بات ہے کہ جو اپنے آپ کو جو ہے برتر سمجھتا رہتا ہے، اپنے مال کو جمع کرتا رہتا ہے، تو وہ مال اس کے بھی ہاتھ میں نہیں آیا۔ سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، تو کبھی بھی کوئی بادشاہ ہو یا کوئی بھی ہو، اس نے دنیا سے جانا ہے تو اس کا سارا مال یہی رہ جانا ہے، اس کے کام نہیں آنا، اور اس کے بعد جو ہے وہ مال جو ہے وہ اوبیسلی وہ دنیا والے جو ہے وہ چاہے لوٹیں کھائیں جو مرضی کرے۔ تو اس کا بہتر طریقہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ انسان کی بھلائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو اپنے جو اسلامک فرائض ہیں ان پر جو ہے وہ پوری طرح سے کاربند ہو۔ اچھا جی، غریبوں اور امیروں میں جو ہے محبت بڑھتی ہے، جس سے قومی یکجہتی اور اتحاد جو ہے وہ فروغ ملتا ہے، اس کو فروغ ملتا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے اسلام کا خزانہ اور سماجی فلاح و بہبود کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ یہ زکوٰۃ ہی ہے جو بے سہاروں کو سہارا مہیا کرتی ہے۔ پھر زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال پاک ہو جاتا ہے، اس سے شر کا خاتمہ ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے مال کی زکوٰۃ دی اس نے مال کو شر سے ختم کر دیا، مال کو شر سے بچا لیا۔ زکوٰۃ ادا کرنے والا جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، پھر زکوٰۃ ادا کرنے والے کو آخرت میں اجر عظیم ملے گا۔ یہاں تک دوسرا سوال بھی کمپلیٹ ہوا۔ تھرڈ کویسچن ہم سے پوچھا گیا جی، قرآنی تعلیمات کی روشنی میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کریں، یعنی زکوٰۃ کس صورت میں فرض کی گئی ہے، کن پہ فرض کی گئی ہے، یہ مصارف میں آئے گا۔ مصارف مصرف کی جمع ہے، اور مصرف کے معنی ہے خرچ کرنے کی جگہ، اور مصارف سے زکوٰۃ سے مراد ہے، مصارف زکوٰۃ سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن نے زکوٰۃ لینے کا حقدار جو ہے وہ قرار دیا ہے، ان کو مقرر کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں حقدار ہیں زکوٰۃ کے لیے۔ قرآن پاک میں جہاں پہ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہوں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، اور نیز یہ گردنوں کے چھڑانے اور قرضداروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے، اور ایک فریضہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا دانا و بینا ہے۔ زکوٰۃ کے جو ہیں ٹوٹل مصارف اگر دیکھے جائیں تو وہ 8 ہے۔ یہ کن کن پہ فرض ہے جی؟ فقراء وہ لوگ جن کے پاس مال و زر اپنی ضرورت کے لیے ناکافی ہے، اور وہ تنگ دستی سے زندگی گزار رہے ہیں، مثلا غریب، بوڑھے اور بیوہ عورتیں، بچے، یتیم بچے، ٹھیک ہے جی، اور بے روزگار لوگ۔ مسکین وہ لوگ جو غریب اور محتاج ہونے کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، یعنی غریب مگر خوددار ہے، جو اپنے منہ سے نہیں کہتے کہ ہم غریب ہیں یا ہمیں ضرورت ہے، وہ اپنی جو ہے قسم برسی میں جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں، اور اب پردہ پوشی میں جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن دیکھنے والوں کو سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو جن کو نظر آ رہا ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کی مدد کریں۔ عالمین زکوٰۃ وہ سرکاری کرندے جنہیں حکومت زکوٰۃ کی وصولی کے لیے مقرر کرے، ان کی تنخواہیں زکوٰۃ سے دی جاتی ہیں۔ کہ وہ اب یہ بڑی جو ہے وہ اہم بات ہے کہ جتنے بھی جو خزانے کے جو پر مقرر کیے جاتے ہیں، بادشاہوں کے زمانے میں بھی جو ایسے ہی تھا، اور ابھی بھی جو اگر اب دیکھا جائے تو جو مملکت کو چلانے کے لیے جو خزانہ ہوتا ہے اس پر جن لوگوں کو جو مقرر کیا جاتا ہے، جو اس کے جو چیک اینڈ بیلنس رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کو اسی زکوٰۃ میں سے جو ہے وہ تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ تلیف قلب اور مؤلف قلوب، یعنی کہ کفار کو اسلام کی طرف سے غلبہ کرنے، اور کفار کو جو اسلام کی طرف سے کی طرف راغب کرنے، اور مالی طور پر کمزور نو مسلموں کی دلجوئی کے لیے زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ کفار کو اسلام کی طرف راغب کرنے اور مالی طور پر کمزور نو مسلم جو ہے، یعنی کہ یہ صرف فرض مسلمانوں پر نہیں کی گئی، مسلمانوں کو دینے کے لیے فرض کی گئی ہے، لیکن لینے والا صرف مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف مسلمان ہو تو ہی اس کو زکوٰۃ دی جائے گی، نہیں، بلکہ یہاں پہ واضح طور پہ کہا جا رہا ہے کہ کفار
جو ہے ان کو اسلام، آپ کا حسن سلوک ہے نا، وہ آپ کے سلوک سے جب متاثر ہو کر ہو سکتا ہے اسلام قبول کر لیں، ہو سکتا ہے اس بات پر چلے قبول کریں یا نہ کریں، لیکن ایٹ لیسٹ وہ دل میں جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ اپنی غلطیوں کو جو ہے وہ سمجھ سکے. تو جو ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ جو زکوٰۃ دینے کی جو ہے وہ استطاعت رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ صرف یہ نہ دیکھیں کہ کون سے غریب مسلمان ہیں، بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ جو نو مسلم ہیں یا جو کافر ہیں، ان کو اگر وہ استطاعت نہیں رکھتے، ان کے پاس مال و زر کی کمی ہے، تو ان کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور غلاموں کی آزادی، کہ وہ مسلمان جو جنگی قیدیوں میں جن کی گردنیں یا گردنیں قید یا غلامی میں پھنسی ہوئی ہیں، انہیں غلامی سے آزادی دلانے کے لیے زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے. اور قرض دار یعنی کہ جو وہ لوگ کہ زکوٰۃ کی رقم قرض داروں کے لیے قرض کی ادائیگی کی جنہوں نے قرض لیا ہوا ہے کسی سے. ٹھیک ہے. اور ظاہر بات ہے جو قرض ہوتا ہے وہ تبھی آپ کسی کو ادا کر سکیں گے جب آپ کے پاس پیسے آئیں گے. تو اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر ابن السبیل یعنی کہ مسافر، وہ لوگ جو مسافر ہیں جو کسی لمبی مسافت میں نکل پڑے ہیں اور راستے میں کسی مصیبت میں جو ہے مبتلا ہو گئے ہیں یا محتاج ہو گئے ہیں، تو وہ خواہ وہ اپنے گھر میں کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، لیکن اگر اسے جو ہے وہ راستے میں جو ہے مال کی ضرورت پڑ گئی تو وہ زکوٰۃ کی رقم لے سکتا ہے، اس سے زکوٰۃ کی رقم سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے. فی سبیل اللہ، اس لفظ میں تمام نیکوکار شامل ہوتے ہیں، تمام وہ لوگ کہ جو دے سکتے ہیں اور جن کو جو ہے وہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے. وہ سب لوگ شامل ہو جائیں گے کہ فی سبیل اللہ. ان میں جو ہے خاص طور پر مبلغین اسلام، مجاہدین اور مفلس طالبہ. میں کچھ دن پہلے جو ہے وہ ایک دیکھ رہی تھی، ایک نیوز دیکھ رہی تھی ٹی وی پر کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اسٹڈی بھی کرتا ہے لیکن وہ نعت خوانی میں جو ہے وہ بہت اچھا ہے، اور وہ اس کے پاس اپنی فیسیں جمع کرانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، اور وہ صبح کے ٹائم پڑھنے جاتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ سارا دن پینسلز وغیرہ اور کلیکٹ کر کے تو اور سیل کرنے کے لیے، اور ساتھ میں وہ نعت خوانی کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ سیل کر رہا ہوتا ہے. تو اکثر لوگ اس سے پین لیں یا نہ لیں، لیکن اس کو نعت خوانی کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ پیسے دے دیتے ہیں. تو وہ بھی ایک طرح کی زکوٰۃ بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ استطاعت نہیں رکھتا، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، لیکن وہ علم کے رستے کو بھی جو ہے وہ کنٹینیو رکھے ہوا ہے اور اپنے لیے جو ہے وہ مال کا بھی جو ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے. تو ادائیگی زکوٰۃ کے وقت جو ہے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھا جائے. وہ آپ کے بہن بھائی، اس میں آپ کا سگا بھائی سگی بہن بھی جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں کہ اگر وہ بالفرض ان کے مالی حالات ایسے نہیں ہیں، یا وہ خدا نخواستہ بیوہ ہیں، یا وہ جو ہے وہ ان کی معذور ہے بھائی اگر آپ کا، یا کوئی بھی ایسی کوئی بھی کنڈیشن ہو جاتی ہے، یا ان کے پاس ان کے جو کاروبار میں ان کو نقصان ہو چکا ہوا ہے اور ان کی کوئی جو ہے وہ وسیلہ نہیں ہے ان کا کوئی بھی جو ہے ارننگ کا، تو ان کو بھی آپ زکوٰۃ دیں، اور سب سے پہلے ان کو دیں. پھر اس کے بعد جو ہے باہر کے لوگوں کی بعد میں دی جاتی ہے کہ جن لوگ اس طرح جو لوگ خود بڑھ کر سوال نہیں کرتے، غربت کے باوجود خوددار ہیں، انہیں تلاش کر کے صدقات اور زکوٰۃ دیے جا سکتے ہیں. زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے جو ہے قرآن میں کیا وعید ہے، کیا ان کو جو ہے وہ سزا دی گئی ہے، کیا ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا انجام بہت برا ہے، وہ جہنمی ہے. اور قرآن میں جو ہے فرمایا گیا ہے کہ زکوٰۃ ایک اہم فریضہ ہے، اور جس کے ادا نہ کرنے سے آخری زندگی ناکام اور نامراد ہو سکتی ہے. قرآن نے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کو سخت وعید سنائی ہے کہ قرآن نے درجہ آیات سے اندازہ لگایا، قرآن کی جو ہے درجہ آیات سے اندازہ لگایا جا سکے کہ قرآن جو ہے وہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا. کہ اور جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں، کر کے رکھتے ہیں، اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دو. ایک دن آئے گا کہ اسی سونا چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں پر، پہلوؤں پر، پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، اور لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو. کہ تم اگر جو ہے وہ مال دولت کو جمع کر رہے ہو، یہ مطلب یہاں پہ جو لکھا ہوا کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، یعنی کہ آپ کے پاس زیور ہونا وہ غلط بات نہیں ہے، لیکن اس زیور پر آپ کو ہر سال جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر وہ آپ کے پاس ہے تو مین صاحب استطاعت رکھتے ہیں. اینیویز جی، یہاں تک ہمارے 4 سوال کمپلیٹ ہو گئے، اور یہ لاسٹ لیسن تھا، لاسٹ چیپٹر تھا. 9th کلاس کا کورس یہاں پر جو ہے وہ بالکل کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اس سے ریلیٹڈ، اس چیپٹر سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال آپ کو ہو، کوئی بھی مشکل ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹس میں. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ جو ہے وہ اس کی
اس سے ریلیٹڈ جو اگر ایکسرسائزز جو ہوئی تو وہ سولو کریں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.